الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود حضرات، معزز علماء کرام، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک کا خاص کرم و احسان ہے کہ اس مالک نے قرآن کریم کے مکمل ہونے کی تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت بخشی۔ ایک بچہ ہے جس نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، اس کی خوشی میں ان کے والد نے یہ مجلس منعقد کی۔ دنیا کی بہت ساری مجلسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، شادی کی تقریب میں، عقیقے کی تقریب میں، پتہ نہیں کون سی جائز ناجائز تقریبوں میں ہم لوگ شریک ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ تمام خوشیاں جن کی بنیاد پر ایسی تقریبیں منعقد کی جاتی ہیں، وہ اس تقریب کے آگے بالکل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضرات علماء کرام نے انہوں نے قرآن کی اہمیت پر قرآن کی باتیں بھی کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی پیش کی۔ اگر ہم انہی کو سمجھ لیں، ایک آیت کو سمجھ لیں، حدیث کو سمجھ لیں، فضائل کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو خود یا اپنی اولادوں کو حافظ قرآن یا عالم دین نہیں بنائے گا۔ قرآن کی عظمت دلوں میں ہونی ضروری ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی زبان سے جاری ہونے والا کلام، اس کے لفظ کو پڑھنا ثواب، اس کے معنی کو سمجھنا ثواب، اور اس پر عمل کرنا تو ثواب ہے ہی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ابتدائی آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کو ان 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ آپ اس پیغام کو مجھے مولانا نے باندھ بھی دیا ہے، 5-10 منٹ کا وقت دیا ہے، انشاءاللہ اس سے زیادہ کوشش یہ کہ نہیں لوں۔ آپ ان ابتدائی آیات پر غور کیجئے۔ اللہ پیغام دے رہا، اقرا، پڑھ تو بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سبھی کو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ لفظ جو آیا ہے وہ اقرا ہے۔ آپ یہ سمجھیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے، آپ اس واقعے کو غور کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حالات پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ عرب، مکہ، اس وقت کا دور وہ جاہلیت کا دور تھا، وہاں تعلیم کے نام کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، تعلیم کے نام کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ چند پڑھے لکھے لوگ نظر آتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امی۔ حالانکہ ہم لوگوں کے لیے نہ پڑھا ہونا یہ جہالت کی بات ہے۔ تھوڑا آگے ہو جاؤ، جگہ دے دیجیے راستے میں سے۔ ہم لوگوں کے لیے آ جاؤ مظفر بھائی، ماشاءاللہ، آ جاؤ بھائی ادھر۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر دعا کی مجلس ہے، جو ساتھی بیٹھیں گے دعا کریں گے، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے، تھوڑی سی جگہ دے دو۔ ماشاءاللہ۔ ہم لوگوں کے لیے نہ پڑھنا نہ لکھنا یہ عیب کی بات ہے۔ کسی کو استاد نہ بنانا، کسی فن میں مہارت حاصل نہ کرنا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا امی ہونا یہ آپ کی شان کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ شان کی بات۔ بے پڑھا لکھا ہونا حالانکہ ظاہر میں شان نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو وہ وہاں کا کلچر رکھا، وہاں کی تہذیب رکھی، اور جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا تھا
اس کے لیے کسی انسان کا، کسی شخصیت کا کوئی دخل ان کی شان نبوت کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی لیے آپ کا کوئی استاد نہیں ہے. ایک وہ شخص جس کے حالات دیکھتے ہیں، والد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو جاتا ہے، والدہ ہیں وہ بچپن میں رخصت ہو جاتی ہیں، دادا جیسی عظیم شفقت کرنے والی شخصیت وہ بھی بچپن میں چلی جاتی ہیں. وہ ایک مجبوری کا درجہ، کمزوری کا درجہ، سائے جو بہت سارے سائے تھے جس کے ذریعے سے ہر چیز پروان چڑھا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام سایوں کو چھین لیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد میں سے بہت سارے لوگوں کو پیغام دینا، ان میں ایک یہ تھا کہ آپ کی سیرت کو، آپ کے حالات کو، آپ کی زندگی کو لوگ دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں تو ان کو معلوم ہو کہ یہ نبی جہاں تمام کائنات کے ہیں ان سے سب سے زیادہ رشتہ میرا ہے، اس سے سب سے زیادہ تعلق میرا ہے. بہرحال آپ کو وہاں کے حالات دیکھیے، جاہلیت کا دور، اور اس جگہ مکہ وادی غیر ذی زرع سی جہاں کھیتیاں نہیں ہوتی، وہاں روزگار کے حالات نہیں ہیں، لوگ اپنے روزگار کی تلاش کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے یمن جا رہے ہیں، شام اور سیریا جا رہے ہیں اور وہاں اپنی تجارت کا انتظام کر رہے ہیں. وہ ان کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا. تو پڑھنا لکھنا، پھر وہاں کے حالات، راستے کیسے، لوگ آج جب حج کے لیے، عمرے کی سعادت کے لیے جب جاتے ہیں تو غار ہیرا پر چڑھنے میں جو ہے نا سانس بھول جاتی ہے، غار سور پر چڑھنے میں سانسیں بھول جاتی ہے، اور تو اور ان سیڑھیوں پر اوپر چڑھے ہم جیسا تو ان کی بھی سانسیں بھول جاتی ہے. ان حالات کے اندر سخت مسائب، پریشانیاں جھیل کر کے وہ ایسے حالات، تو وہاں کی قوم جو سپر پاور اور جو قومیں تھی وہ بھی حکومت کرنا پسند نہیں کرتی تھی. بہرحال اس وقت ایک پیغام حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے پوری امت کو دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اتری ہے، آپ کو یہ جو وحی اتری ہے، اس وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب آنے شروع ہوئے، اور وہ خواب ایسے ہوتے رات میں دیکھتے صبح ہو بہو وہی واقعہ پیش آ جاتا. جو آپ نے خواب دیکھا کسی سے تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں، مولوی صاحب کے پاس جاؤ، خواب دیکھنے والے کے پاس جاؤ، وہ ان کے صبح وہی چیز پیش آ جاتی. ایک سلسلہ وہ چلا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کا ایک داعیہ